بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون ساکن و تنوین کے احکام۔ نون ساکن و تنوین کے احکام۔ جب بھی نون ساکن اور تنوین حروف الف با سے پہلے آتی ہیں، ان چار حکموں میں سے کوئی ایک حکم رکھتی ہے: ادغام، اظہار، اقلاب، اخفا۔ گزشتہ درس میں ادغام، اظہار اور اقلاب کے احکام سیکھ چکے ہیں۔ آج کے درس میں اخفا کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ جب بھی بقیہ 15 حروف سے پہلے نون ساکن یا تنوین واقع ہوگی تو اخفا کیا جائے گا۔ وہ حروف یہ ہیں: تھا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، طاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ اب نون کے اخفا ہونے کی صورت میں بعض مثالوں پر توجہ کریں۔ ان کنتم، غنہ پر توجہ کریں۔ ان کنتم، ان کنتم۔ تا سے پہلے نون ساکن کا اخفا۔ منتہون، منتہون۔ غنہ کی آواز معمولاً 2 حرکت کے برابر ہوتی ہے۔ سا سے پہلے نون ساکن میں اخفا۔ انثى، انثى۔ زا سے پہلے نون ساکن میں اخفا۔ انزل، انزل۔ جیم سے پہلے نون ساکن میں اخفا۔ انجینا، انجینا۔ زال سے پہلے نون ساکن میں اخفا۔ ينذر، ينذر۔ دال سے پہلے نون ساکن میں اخفا۔ عند، عند۔ سین سے پہلے نون ساکن میں اخفا۔ انسان، انسان۔ شین سے پہلے نون ساکن میں اخفا۔ منشورا، منشورا۔ صاد سے پہلے نون ساکن میں اخفا۔ منصورا، منصورا۔ ضاد سے پہلے نون ساکن میں اخفا۔ منضود، منضود۔
سے پہلے نون ساکن میں اخفا. ينطقون ينطقون ظا سے پہلے نون ساکن میں اخفا. ينظرون ينظرون فا سے پہلے نون ساکن میں اخفا. انفروا انفروا آف سے پہلے نون ساکن میں اخفا. فأنقذكم فأنقذكم کاف سے پہلے نون ساکن میں اخفا. منكم منكم اب ان حروف سے پہلے تنوین کی صورت میں اخفا کی چند مثالوں پر توجہ کریں. جنات تجری جنات تجری سا سے پہلے تنوین کی صورت میں اخفا کی چند مثال. ماء ثجاجا ماء ثجاجا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم ساکن کے احکام. میم ساکن جب بھی حروف الف با سے پہلے واقع ہوتا ہے یہ تین احکام اجرا ہوتے ہیں: ادغام، اخفا، اظہار. ادغام اگر میم ساکن میم سے پہلے آ جائے تو ادغام ہوگا. امن ادغام کی صورت میں اس میم مشدد سے جو غنہ پیدا ہوا ہے اس پر غور کریں. امن وهم من اخفا میم ساکن کا ایک حکم اخفا ہے. جب بھی میم ساکن با سے پہلے آئے گا اخفا کیا جاتا ہے. مثلا به وهم بآياتنا اس اخفا میں غنے پر توجہ کریں. وهم بآياتنا جب تلفظ میں اخفا ہوتا ہے تو لب یا ہونٹوں کی حالت بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے اور اس اخفا کو اخفائے شفاوی کہتے ہیں. وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. اس مثال میں دو جگہ پر میم ساکن اخفا ہوگا. وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ.
اظہار میم ساکن کا ایک اور حکم اظہار ہے. جب بھی میم ساکن بقیہ 26 حروف سے پہلے واقع ہوگا مکمل طور پر پڑھا جائے گا، یعنی اظہار ہوگا. میم ساکن کے تلفظ پر غور کریں. تمسون تمسون الحمد الحمد أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم هم قوم طاغون. غنہ وہ آواز ہے جو ناک کی فضا اور خیشوم سے نکلتی ہے. وہ مقامات جن میں غنہ ہوتا ہے ان میں سے ایک نون مشدد ہے. إنكم میم مشدد. أمة أما وهم من اخفا والا نون. من قبل اخفا والا میم. وهم بآياتنا غنے کا ایک اور مقام وہ ہے جب حرف یمون کی وجہ سے نون ساکن یا تنوین میں ادغام کیا جائے. حروف یمون عبارت ہیں یا، میم، واو، نون. یا میں نون ساکن کا ادغام جو غنہ کے ہمراہ ہے، مثلا من يعمل میم میں نون ساکن کا ادغام جو غنہ کے ہمراہ ہے، مثلا مما واو میں نون ساکن کا ادغام جو غنہ کے ہمراہ ہے، مثلا من ولد نون میں نون ساکن کا ادغام جو غنہ کے ہمراہ ہے، مثلا من نعمة الله صلى الله عليه وآله وسلم ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. قرآن پر وہ شخص ایمان نہیں لایا جو قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرے.